بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، فتنہ اور فساد کا دور ہے، اور فتنے اور فساد کے دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی حدیث طیبہ کی مصداق کے مطابق کہ آخر زمانے میں فتنے ایسے متواتر اور متوالی اور یکے بعد دیگر آتے رہیں گے کہ جیسے تسبیح کا کوئی تار دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور تسبیح جس تیزی کے ساتھ گرنے لگتے ہیں، ایسے ہی یہ فسادات اور فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے. ہمارے اس عصر میں اور ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، اور اس فتنے کو کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں. فتنہ یہ اٹھا ہے کہ العیاذ باللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی نبوت، آپ مبارک کی رسالت، جو کثیر احادیث اور قرآن عظیم الشان کی آیات باہرہ اور دلائل متباینہ سے ثابت ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو رب کائنات نے اس زمانے میں جب نہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور نہ کوئی کون، نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمین و آسمان بنی، کچھ بھی نہیں، ایک ذات باری تعالیٰ کی، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وہاں نبوت عطا فرمائی تھی. فتنہ یہ اٹھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو عالم ارواح میں نبی نہیں مانتے، العیاذ باللہ. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے العیاذ باللہ 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے. عیاذ باللہ من هذه العقیدۃ السوء. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو رب کائنات نے عالم ارواح میں ہی نبوت عطا فرمائی تھی. اور میں نے عرض کیا کہ ازل میں رب کائنات کی ذات اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نورانیت، اور رب کائنات نے اسی زمانے میں آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی. یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو آج کل قادیانی اسے مسلمانوں میں پروموٹ کر رہا ہے، اور کچھ ایسے انداز سے اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ در پردہ اپنے اس خبیث عقائد کو بھی مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ علماء حق موجود ہے، اور علماء حق نے ہر زمانے میں ایسے فتنوں کی سدباب اور ایسے فتنوں کو روکنے کی ہر زمانے میں سعی بلیغ فرمائی ہے، اور ایسے فتنوں کو ختم فرمایا ہوا ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو عالم ارواح میں قبل خلق العالم اللہ کریم نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی یا نہیں عطا فرمائی. رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اس لفظ اذ پر آپ غور کریں، وَإِذْ، اور یاد کر وہ وقت. اب آپ بتائیں کہ جو کلام الہی ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو اللہ رب العزت گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یاد کر وہ وقت اگر حضور وہاں نبی نہ ہوتے اور وہاں رب کی مخاطب نہ ہوتے تو رب کائنات اس لفظ اذ کو ادا نہ فرماتے. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی تم ضرور ہی اس پر ایمان لانے کے بعد بہت ضرور اس کی مدد کرنا. اس آیت شریف پر غور کر لیں تو رب کائنات نے سب سے پہلے انبیاء کو مخاطب فرمایا، اور یہ خطاب
یہ جو میثاق رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے لی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ میثاق کب لیا تھا؟ یہ ازل میں رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے یہ میثاق لیا تھا۔ تو جب رب کائنات تمام نبیوں کو ازل میں ہی نبی کہہ کے پکار رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ تو ازل میں رب کائنات نے جب ان سے عہد اور میثاق نبیوں سے لیا تو معلوم ہوا کہ وہ سارے نبی وہاں بھی نبی تھے، اس زمانے میں بھی نبی تھے۔ اور رب کائنات نے عہد کس بات پہ لیا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد میرے ایک رسول نے آنا ہے۔ رب کائنات اس ازل میں بھی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مخاطب کر کے فرماتا رہتا ہے۔ فلہذا معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب ازل میں میثاق انبیاء علیہ السلام سے لیا جا رہا تھا۔ امام اجل ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اس آیہ شریف کی تفسیر میں آپ مبارک حضرت مولا المسلمین امیر المؤمنین جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کی ایک قول کو نقل فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آخر تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا ہے ان سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عہد جب لیا جا رہا تھا وہ ازل تھا، اور اس زمانے میں نہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور نہ دوسرے انبیاء کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن رب نے وہاں بھی ان کو نبیین فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی رب کائنات نے وہاں پر رسول کا لفظ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی رسول تھے۔ دوسری دلیل سماعت فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن عظیم الشان میں پارہ نمبر 2 میں رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس نبی کی ظہور سے پہلے کافروں پر اس کی وسیلے سے فتح چاہتے تھے، لوگ کافروں پر اس کی وسیلے سے فتح چاہتے تھے۔ پھر جب وہ جانا پہچانا ان کے پاس تشریف لایا تو منکر ہو بیٹھے، تو خدا کی پٹخار منکروں پر۔ علماء کرام کیا فرماتے وہ لوگ کیا دعا مانگتے ہوتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات۔ الہی مدد دے ان پر صدقہ نبی آخر زمان کا جس کی نعت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اگر آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت ملی ہے، تو یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اسم مبارک پر ان کی وسیلے سے جو فتح مانگتے ہوتے تھے، ابھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اور آگے یہ حدیث بھی سماعت فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ارشاد گرامی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہوا ہے، میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اس پر اپنی کمنٹس اور اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان جو حضور نے فرمایا کہ میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جیسے حضور 40 سال کے بعد نبی تھے، ایسے ہی حضور وہاں بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنی نبوت کا یہ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ علامہ شمس الدین ابن جوزی اپنے رسالہ میلاد میں ناقل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے حضرت جناب مولا المسلمین مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ مبارک سے فرمایا یا ابا الحسن ان محمدن رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سید جمیع الانبیاء والمرسلین الذی تنبأ وآدم بین الماء والطین۔ اے ابو الحسن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رب العالمین کے رسول ہے اور پیغمبروں کے خاتم اور روشن روح روشن دست و پا ہے اور تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار نبی ہوئے کب ہوئے؟ جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو آپ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ مبارک یہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شمس الدین ابن جوزی نے اپنی رسالہ میلاد میں بیان المیلاد النبوی ادارہ معارف نعمانیہ لاہور صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت نقل فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے۔ حضرت مولانا علی قاری رحمہ اللہ آپ مبارک شرح شفا میں تلمسانی سے نقل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو۔ میں نے کہا اے جبریل یہ تو خالق کی صفتیں ہیں، مخلوق کو کیوں کر مل سکتی ہے؟ تو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے خداوند کریم کے حکم سے حضور کو کیوں سلام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ان اوصاف سے متصف فرمایا تو کیوں؟ فرمایا اول نام اسی لیے رکھا کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہے، تب کوئی نبی نہیں تھا جب میرا مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی تھے۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ باطن کیوں کہا، اسی طرح ظاہر کیوں کہا، یہ پھر ایک طویل بحث ہے۔ شرح شفا لمولا علی قاری فصل فی تشریف اللہ تعالی بما سماہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515۔ ان روایات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو رب کائنات نے تمام انبیاء سے قبل جب کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان بھی تھا۔ اگر آپ کو اعتراض ہو اس حدیث کے موضوع پر کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ٹھیک ہے، اگر آپ ان لفظوں کو انہی لفظوں پر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر آپ کسی اور الفاظ میں اسی مفہوم کی حدیث شریف میں پیش کر دیتا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی نبوت جو قبل خلق المخلوق ہے، جو ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو نبوت عطا فرمائے۔ کیا اس سے پہلے بھی کسی اور نبی کے لیے بھی ایسی نبوت ہے جو ابھی انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یعنی وہ بلاغت تک سن بلوغت تک نہیں پہنچا، اور سن بلوغت سے پہلے بھی انہوں نے کوئی اعلان فرمایا ہوگا؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی ولادت ہوئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ابھی 1 دن کی تھے، ابھی چند گھڑیاں پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ تو جب قوم آئے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا، آپ کی ماں بھی تو کوئی باغی نہیں تھی، تو فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ فرمایا ان سے بات کرو۔ جب بات کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ابھی چند گھڑیاں پہلے پیدا ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کائنات نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، رب کائنات نے مجھے جعلنی نبیا، ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ رب کائنات نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ وہ حالت طفولیت میں ہی اللہ کی نبی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا کو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا؟ یحییٰ، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات سب میرے آقا کے طفیل پیدا ہوئے۔ تو اللہ کریم نے انہیں کیا شرف اور مقام اور کیا نبوت عطا فرمائے ہوگی۔ دوسری دلیل سماعت فرمائے، ایک اور اللہ کے نبی ہے جسے ہم اور آپ یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یحییٰ علی نبینا علیہ السلام آپ مبارک اللہ کریم نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یحییٰ اس کتاب کو آپ قوت و طاقت کے ساتھ پکڑے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم یعنی نبوت دیا، کس وقت؟ صبیہ، جب وہ چھوٹے تھے، بچپن میں ہی ان کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ العظم باللہ، میری مصطفیٰ کریم کی شان کو اپنی زعم باطل سے خراب اور کم کرنے کی کوشش کرنے والوں، یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بچپن کی نبوت ثابت ہے، تو میرے آقا کو کیا یہ نبوت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اسے ازل میں ہی نبوت عطا فرمائے تھے؟ ایک اور دلیل بھی سماعت فرمائے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وسیلہ مبارکہ، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے وسیلہ لیا، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، خزائن العرفان نے اسے نقل فرمایا ہوا ہے، اور رقم 1094، وہاں پہ مصنف علیہ رحمہ نے پوری کا پورا حدیث ڈیٹیل سے بیان فرمایا، اور کہا رب کائنات نے پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا ہے آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم جب مجھ میں روح پھونکی گئی تو جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش کی ساق پر لکھا ہوا یہ کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، ایک ایسا نبی ہے کہ اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا اس کلمہ شریف پر اور اس حدیث پر غور فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بعثت سے، آپ مبارک کی جسد مبارک بننے سے قبل ہی رب کائنات نے عرش کے شاق پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو فلہذا یہ ثابت ہوا کہ ازل میں ہی جب عرش عظیم الشان بنایا گیا تھا تو عرش عظیم الشان کے ساق پر یہ کلمہ شریف لکھا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کی رسول ہیں، یہ نہیں کہ تھے یا ہوں گے، محمد اللہ کی رسول ہیں۔ ازل میں بھی جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ کے رسول تھے۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک سے روایت ہے کہ ایک بندے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کب عطا فرمائے؟ تو حضور نے فرمایا اس وقت جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مسند امام احمد حدیث رقم 16676، جامع الترمذی حدیث رقم 3609، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4209، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 36553۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک اس وقت بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ دوسری حدیث شریف سماعت فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں میں سب سے پہلا نبی ہوں جو رب کائنات نے مجھے تمام انبیاء سے پہلے تخلیق فرمایا ہوا ہے، وآخرهم فی البعث، لیکن مبعوث جب دنیا میں آیا ہوں میری پیدائش سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ کنز العمال حدیث رقم 32126۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک آپ مبارک اول النبیین فی الخلق، رب کائنات نے ان کو تخلیق تمام انبیاء میں سب سے پہلے فرمایا ہوا ہے، فلہٰذا آپ مبارک جو ہے وہ اول النبیون ہے۔ اور اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، اس آیہ شریف کی تشریح میں کہ اس آیہ شریف کی تفسیر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ شریف کی تفسیر بیان فرمائی اور فرمایا قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث فبدا بی قبلهم، حضور نے فرمایا میں اول النبیین ہوں خلقت کے اعتبار سے، رب کائنات نے مجھے تمام انبیاء سے پہلے نبوت عطا فرمائی ہے،
دیکھو لفظ نبیین فرمایا، اول فی الخلق کا لفظ الگ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اول النبیین فی الخلق، انبیاء میں تمام انبیاء سے پہلا نبی ہوں جو رب کائنات نے مجھے خلق فرمایا، لیکن بعثت کے اعتبار سے رب کائنات نے مجھے سب سے آخر میں فبدا بی قبلہم، رب کائنات نے نبوت مجھ سے شروع کی ہے ان ساروں سے پہلے، ان سارے انبیاء سے پہلے رب کائنات نے نبوت مجھ سے شروع فرمائی ہے۔ فلہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آپ ابھی روح اور جسد کے درمیان میں۔ اس حدیث شریف کو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307، فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 53، قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 155، در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 570، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 12 پر اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم اراہ بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآ نورا ساطعا في اسفلهم فقال یا رب من هذا قال هذا ابنك احمد هو اول النبیین وهو آخر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں جب اللہ کریم نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ کریم نے آپ کی اولاد آپ کو دکھائے، دیکھا کچھ اولاد کو کچھ اولاد پر فضائل ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے اولاد جو انبیاء کے زمرے میں ہے ان میں سے سب سے نیچے ایک نور جھلک رہا ہے۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا یا رب یہ کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اے آدم یہ آپ کا بچہ ہے، ان کا اسم ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے، یعنی اول الانبیاء ہے اور آخر الانبیاء بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی اول بھی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی آخر بھی ہے۔ بعثت کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد مبعوث ہے اور نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے اول میں ہے۔ سیوطی نے اس کو ذکر فرمایا ہوا ہے فی خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 1 اور دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483 میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ عن العرباض بن ساریہ، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، میں اللہ کے نزد ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں۔ کب؟ فرمایا وَإِنَّ آدم لَمُنْجِدُلٌ فِي طِينَتِهِ، اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی تک اپنی مٹی میں تھے، ابھی خاک و گل میں تھے، تب بھی اللہ رب العزت نے مجھے ام الکتاب میں نبی مبعوث فرما کے نبی لکھا ہوا ہے۔ اس روایت کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 میں اور مسند امام احمد حدیث رقم 17190، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے مستدرک میں حدیث نمبر 4175، اور سیوطی نے خصائص کبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 میں اور در منصور نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اللہ کریم نے اس وقت بھی جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں تھے اس وقت بھی اللہ کی نبی ہیں اور اس وقت بھی اللہ نے اسے خاتم النبیین لکھا ہوا ہے۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ ابن شقیق آپ روایت فرماتے عن رجل قال قلت یا رسول اللہ متى جعلت نبیا، اے میرے محبوب اللہ کریم نے کب تمہیں نبی مبعوث فرمایا، کب تمہیں نبی بنایا ہے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھا۔ فلہذا معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبارک اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک روایت فرماتے ہیں قال اوحى اللہ الی عیسیٰ یا عیسیٰ
آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی اور فرمایا یا عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ، اور وہ لوگ جنہوں نے محمد کے زمانے کو پائیں گے ان کو بھی حکم فرماؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ فرماتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش مقصود نہ ہوتی تو میں نہ جنت کو پیدا فرماتا نہ جہنم کو پیدا فرماتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کو پیدا فرمایا پانی کے اوپر، فاضطرب وہ مضطرب رہا، وہ لرز رہا تھا، فکتبت علیہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا، عرش عظیم الشان ساکن ہوا۔ معلوم ہوا کہ رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو نبوت عطا فرمائے تھے تو کلمہ شریف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یہ عرش عظیم الشان پر لکھا تھا جب عرش کو پیدا فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رسول تھے۔ اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے حاکم نے مستدرک میں، اور حدیث رقم جو ہے 4227، عسقلانی نے فی لسان المیزان یہ حدیث رقم جو ہے 1040 ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے یہ حکم عطا فرمایا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے ایک اللہ کے وہ محبوب، اللہ کے نبی، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تمام انبیاء سے پہلے بھی پیدا ہوا ہے اور تمام انبیاء سے بعد میں، تو فقہا نے ایک اور جزیہ بھی نقل فرمایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ ایک گول دائرے کو بنائیں، جب آپ پین رکھتے ہیں، قلم کو رکھتے ہیں تو اس قلم کے نقطے سے اس دائرے کا آغاز ہوتا ہے، اور جب آپ اینڈ پہ اس دائرے کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ اس نقطے سے ملیں گے، تو ابتدا کا جو نقطہ تھا وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ فلہٰذا یہ جو نبوت ہے اللہ رب العزت نے اپنی نبیوں کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت ان کا ابتدا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا تب بھی نبی تھے جب کوئی نبی نہیں تھا، میرے آقا تب بھی نبی تھے جب کوئی زمین و زمان بھی نہیں تھے، جو مکین و مکان بھی نہیں تھے، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے جب عالم میں کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے میرے رب کے ذات کے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت کی۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو ان 40 سال سے پہلے نبی نہیں مانتا، یا میں اسے عالم ارواح میں نبی نہیں مانتا، یا میں ان کی طفولیت یا ان کے بچپن میں ان کو نبی نہیں مانتا، تو پھر ان کا حکم کیا ہوگا؟ آئیے ہمارے پاس یہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی جو علم الکلام کے امام ہے، آپ کا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس روایت کو نقل فرمایا ہوا ہے ابی شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ آپ نے تمہید ابی شکور سالمی میں صفحہ نمبر 6 پر آپ مبارک فرماتے ہیں ان النبی کان نبی قبل البلوغ وقبل الوحی، نبی اس وقت بھی نبی ہے کہ جب ابھی بالغ بھی نہیں ہے، حالت طفولیت میں ہے، تب بھی وہ اللہ کی نبی ہے، اگر نبی بچپن میں ہے تو بھی نبی ہے، اور بالغاً یا بالغ ہو تو بھی نبی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کو جب وحی کی جاتی ہے تو قبل الوحی بھی نبی ہے، کما انہ نبی بعد الوحی، جیسے کہ وہ بعد الوحی نبی ہے ویسے قبل الوحی بھی وہ اللہ کی نبی ہے۔ والدلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی فی قصۃ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ابھی اپنے گہوارے میں تھے، بچے تھے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہوا ہے، ابھی وہ سبھی تھے۔ وجعلنی مبارکن، اور رب کائنات نے مجھے مبارک بھی فرمایا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ نبی اگر حالت طفولیت میں ہے تو بھی نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو وحی بعد میں کی گئی تھی، ابھی وحی سے قبل بھی وہ نبی ہے، وہ حالت طفولیت میں بھی نبی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حکم ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا کیا حکم ہوگا؟ میرے آقا کو بھی اللہ رب العزت نے وہ نبوت عطا فرمائی ہوئے۔ اور آپ فرماتے ہیں تمہید ابو شکور الثعلبی، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی کے عقیدے کو اور آپ کے قول کو نقل فرماتے وَمَنْ جَوَّزَ زَوَالَ الْعَقْلِ يُوجَبُ زَوَالُ النَّبُوَّةِ عَنْهُ، اگر کسی نے کہا کہ طفولیت میں تو عقل نہیں ہوتی تو نبی کو نبوت کیسے ملے گی؟ تو اگر کسی نے نبی کی عقل کی زوال کے حکم کی ہے تو اس نے ان کی نبوت کی زوال کے حکم کیا، لَعِيَاذًا بِاللَّهِ۔ اگر کہا کہ بچہ تو ابھی نابالغ ہوتا ہے اور نابالغ کا عقل سلیم نہیں ہوتا، فلہٰذا ہم اس کو بچپن میں نبی نہیں مانتے، العیاذ باللہ، اس کی معنی یہ ہوا کہ اس نے ان کی نبوت کا انکار کیا ہوا ہے۔ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَ الْعَقْلُ عَنْهُ فَلَا يَصِحُ عِبَادَاتُهُ وَأَحْكَامُهُ وَلَا يَجُوزُ تَوَجُّهُ الْخِطَابِ إِلَيْهِ يَجُوزُ إِنزَالُ الْوَحْيِ إِلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ بَيَانُهُ لِلْأَحْكَامِ وَنَسْبُ الشَّرَائِعِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ بچپن میں نبی نہیں ہے کیونکہ بچپن میں عقل نہیں ہوتی، تو پھر اگر انہوں نے عقل کو زائل کیا تو پھر ان کی عبادات بھی صحیح نہیں ہے، ان کی احکام بھی صحیح نہیں ہے، اس نبی کو خطاب بھی پھر جائز نہیں ہے کہ عقل سے ماورا بندے کو خطاب نہیں کیا جا سکتا، اور پھر عقل سے ماورا بندے کو وحی بھی نازل نہیں ہوتا، اور اسی طرح ولا یصح بیانہ للاحکام، ان کے لیے احکام کی بیان بھی صحیح نہیں ہے، تو فلہذا وہ نبی ہے، اگر بچپن میں ہے تو بھی نبی ہے وہاں پر۔ ومن جوز زوال النبوة عن النبی فإنہ یصیر کافرا، جس نے اس بات کو جائز جانا کہ نبی سے نبوت زائل ہوتا ہے، نبی کی نبوت کو وہ زائل جانے تو فإنہ یصیر کافرا، وہ کافر مطلق ہے، العیاذ باللہ۔ اب سوچئے کہ جو میرے مصطفیٰ کی نبوت کو قبل الآدم یا ازل میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کو سلب بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نبی نہیں ہے، تو ان کا حکم امام ابو منصور ماتوریدی ابی شکور الثعلبی رحمۃ اللہ تعالی کی اس کتاب تمہید کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فلہٰذا یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے نبوت تب عطا فرمائی تھی جب نہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، نہ نوح تھے، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ایوب، نہ یونس، نہ ہارون، نہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اب میرے نبی کو رب کائنات نے اس وقت بھی نبوت عطا فرمائی تھی جب کائنات کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا، صرف میرا رب اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نورانیت تھی، رب کائنات نے آپ کو اس وقت بھی نبی فرمایا ہوا تھا۔ فلہذا یہ عقیدے کے لفظ ہے، اور اس عقیدے کے لفظ کو آپ بگوش ہوش سن لیجئے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس وقت نبوت کو قبل خلق آدم اور قبل خلق المخلوق نہ ماننے والے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل قادیانیوں کا ایک چال ہے، یہ آج کل یہود و نصارہ کا ایک چال ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں اس خلل کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را اس سے بچے رہیے گا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت میں کسی کو، آپ کو یا کسی اور بندے کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ڈالے تو العیاذ باللہ نبی کے وصف میں، نبی کی ذات میں، نبی کی صفات میں اگر کوئی بندہ اس میں بے ادبی کر لے اور ان کی نبوت کو وہاں زائل جانے تو وہ بے اتفاق العلماء دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے یہ تعویلات کرنا کہ بالفعل نبی نہیں تھے، بالقوہ نبی تھے، اور بالقوہ نبی تھے بالفعل نبی نہیں تھے، یہ تعویلات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نبوت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے۔